من کان یرید العاجلہ، جو کوئی دنیاوی منافع کا ارادہ رکھتا ہے، عجلنا لہو، جلدی کرتے ہیں اس کے لیے، فیہا، اس میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، لمن نرید، جس کے لیے چاہیں، ثم جعلنا لہو جہنم، پھر ہم نے بنایا ہے ان کے لیے جہنم کو، یصلاھا، داخل ہوں گے اس میں، مذموماً، ذلت کے ساتھ، مدحورا، دھکیل کر، ومن اراد الآخرۃ، اور جو کوئی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور کوشش بھی کرتا ہے اس کے لیے، سعیہا، بہترین کوشش، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہے، فاولئک کان سعیہم، یہی لوگ ہیں کوشش والے مشکورہ، جن کی قدر کی جائے گی۔ ماقبل سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ایسے ہی غرق، تباہ، برباد نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے ہدایت کے کئی سارے راستے رکھے، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات آتے رہے، ان کے نائبین، قرآن کریم اور کئی ساری نشانیوں سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ جب وہ نہیں مانتے تب جا کر اللہ رب العالمین عذاب کا فرشتہ بھیج دیتے ہیں اور وہ عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں رب العالمین فرما رہے ہیں، بعض لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام بھی میرا ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ دعا بھی ہو جائے، انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے یا نہیں، میں ایمان کی لائن کے اندر کھڑا ہوں یا نہیں، آیا اس سے میرا ایمان خراب ہوتا ہے یا نہیں، میرا رب ناراض ہوتا ہے یا نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس جو مانگ رہے ہیں، جو اللہ سے طلب کر لیا وہ مل جانا چاہیے۔ تو دونوں آدمیوں کا ذکر کیا، ایک کا ذکر کیا من کان یرید العاجلہ، جو کوئی دنیاوی منافع کا ارادہ رکھتا ہے، عجلنا، ہم بھی جلدی کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، فیہا، اس میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، لمن نرید، جس کے لیے چاہیں۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک آدمی وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی ساری مانگیں پوری کر دے، یہ اللہ پر لازمی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ما نشاء لمن نرید، جو ہم چاہیں وہ پورا کر دیتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے چاہیں۔ وہ جو مانگ رہا ہے وہ کافر ہے، وہ اللہ سے دور ہے، اللہ کا نافرمان ہے، چاہیں تو اللہ اس کی ساری دعائیں پوری کر لے، ساری مانگیں پوری ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ دنیا میں تو عیش، دنیا میں تو موج مستی، دنیا میں تو ساری نعمتیں، دنیا میں تو ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر جب یہ آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسا نہیں، یصلاھا، ہم داخل کریں گے، مذموما، ذلت کے ساتھ، وہاں پر اس کی عزت نہیں ہوگی بلکہ ذلت کے ساتھ، مدحورا، دھکیل کر، مدحور، دور، مذموم، ذلیل، یعنی وہاں پر وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوگا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ حالانکہ اللہ کی رحمت وہ کتنی وسیع رحمت ہے، وہ کتنی وسیع رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے تو وہ یہ امید کر بیٹھے کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع رحمت،
لیکن فرمایا دنیا تو اس کی بن گئی، دنیا کی جو ساری ناز و نعم کے اندر وہ پل گیا، نعمتوں کو حاصل کر گیا، اور اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور اطاعت کی کوئی پرواہ نہیں، یصلاھا مذموما مدحورا۔ اور دوسرا فرمایا ومن اراد الآخرۃ، اور دوسرا وہ آدمی جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی کوشش، اس کی محنت وہ آخرت کے لیے، آخرت بن جائے، آخرت بن جائے، اس لیے کہ دنیا کو جتنا بھی انسان بنائے دنیا فانی ہے، دنیا نے ختم ہونا ہے، اور آخرت وہ دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ فرمایا یہ زمین اور آسمان کے درمیانی ساری خلا کو پر کر دیا جائے رائی کے دانوں کے ساتھ، رائی کے دانوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے دانے، ایک پرندہ آ کر ایک دانہ اٹھائے، پھر سال بعد یا بات فرماتے ہیں 1000 سال بعد وہ پرندہ آ کر دوسرا دانہ اٹھائے، پھر تیسرا دانہ اٹھائے، ایک دن آئے گا یہ دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، یہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ اب زمین و آسمان آپ دیکھیں، شرق اور غرب، شمال و جنوب، تو فرمایا وہ آدمی جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، وسعی لہا سعیہا، جو آخرت کا ارادہ بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے وسعی لہا، کوشش بھی کرتا ہے، سعیہا جیسے کوشش کرنی چاہیے، اور وہو مؤمن، وہ ایمان والا بھی ہو، اس کے اندر ایمان بھی ہو، تو فاولئک کان سعیہم مشکورا، فرمایا یہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں مشکورا، ان کی قدر کی جائے گی۔ تو اس آیت کے اندر 3 باتیں بتلائی گئی۔ پہلا بتلایا کہ ومن اراد الآخرہ، وہ آخرت کا ارادہ رکھے، یعنی اس کی نیت آخرت کی ہونی چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے، خالصتاً لوجہ اللہ، اس کا وہ عمل اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اگر نیت میں گڑبڑ ہے، کسی اور کو دکھلانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس لیے عمل خالصتاً لوجہ اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے عظیم صحابی، جس جنگ میں بھی یہ جاتے تھے وہ جنگ فتح میں تبدیل ہو جاتی تھی، شکست اس جنگ میں نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک میں غالباً خط بھیجا، اور اے خالد تم کمانڈر ان چیف ہو، لیکن اب تمہیں اس عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے، اور یہ جو رکا لے کر آ رہا ہے اسے کمانڈر ان چیف بنایا جاتا ہے، آپ کی مرضی ہے، سپاہی بن کر، فوجی بن کر لشکر کے اندر شامل ہو کر لڑو یا واپس آ جاؤ میرے پاس مدینہ میں۔ مشکل کام ہے کہ نہیں؟ ایک ایس ایچ او سے کہا جائے کہ پھول اتار کر تم سپاہی کی وردی پہن لو، وہ مر جائے گا لیکن اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایک افسر کو کہا جائے کہ بھائی تم افسری کی سیٹ چھوڑو اور سپاہیوں کی لائن میں قطار میں آ کر کھڑے ہو جاؤ، وہ نوکری چھوڑ دے گا لیکن یہ برداشت نہیں کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید سپاہی بن کر لڑنے کو ترجیح دی اور شامل ہو گئے۔ تو کسی نے کہا حضرت خالد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد عجیب نہیں لگے گا؟ اب تک تم کمانڈر ان چیف تھے، تمہارے اشارے پر لشکر یوں اور یوں جاتا تھا، تمہارے اشارے پر ہم حملہ کرتے تھے، آگے ہوتے تھے، پیچھے ہوتے تھے، اب تم سپاہی بن کر ہمارے ساتھ ہی لڑو گے؟
تو خالد بن ولید نے کہا اس میں عجیب بات کون سی ہے؟ میں جب کمانڈر ان چیف تھا اس وقت بھی ایک اللہ کے لیے لڑتا تھا، اب سپاہی ہوں تو بھی ایک اللہ ہی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ ومن اراد الآخرہ، کہ ان کی نیت وہ صحیح ہونی چاہیے، اعمال کے لیے نیت کا صحیح ہونا یہ شرط ہے۔ اور دوسرا فرمایا وسعی لہا سعیہا، کوشش بھی اس طرح جیسی کرنی چاہیے ہے، جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ جیسے انسان دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، آخرت کے لیے بھی کوشش کرے، آخرت کے لیے بھی۔ دنیا کے لیے انسان کیا کچھ نہیں بناتا۔ میں کچھ مبارک کلمات بڑی خوبصورت خانپور سے ہمارے دوست لے کر آئے تھے، اور وہ اس طرح بڑے بڑے کارڈ کی صورت میں گاؤں لے گیا، 2-3 اپنے چچا زاد بھائیوں کے گھر میں دیے۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ اسی طرح پڑے ہوئے ہوں گے۔ میں نے کہا اس کے فریم تم خود بنا لینا، فریم تم خود بنا لینا، میں بھی دیکھوں کہ آیا اس چیز کی قدر ہے یا نہیں۔ وہ اب بھی اسی طرح پڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ فریم بنانے پر خرچ ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی مقصد کا ہوتا، اپنی ضروریت کا ہوتا، انسان کتنا کچھ خرچ کر دیتا ہے۔ تو دین بھی کوشش مانگتا ہے، اور ایسی کوشش جیسے تم دنیا کے لیے کر رکھے ہو، اور کسی کی کوشش کو اللہ رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اٹلی کا ایک سائنسدان تھا، میڈیکل لائن سے اس کا تعلق تھا، اور وہ عرب کی دنیا میں آیا، عرب لائبریری میں گھس کر کتابوں کو پہلے عربی سیکھی، پھر عربی کتابیں پڑھنا، طب کی کتابیں، اور طب کی کتابیں لے کر پڑھتا، اور پھر اس کو اپنی زبان کے اندر اس کا ٹرانسلیٹ کرتا۔ کچھ تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا، پتہ چلا کہ اس کو کینسر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو خطرناک کینسر ہے اور پھیل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ عمر آپ کی 2 سال ہے، اس کے بعد آپ کا بچنا مشکل ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، واپسی آیا کہ یار 2 سال کا عرصہ ہے، کیا کروں، ٹائم بہت کم ہے میرے پاس۔ اس نے چند ساتھیوں کو لے کر دوبارہ لائبریری میں گھس گیا، اور کتابیں نکالی، اور کتابیں نکال کر ان سے کہنے لگا کہ جہاں آپ پھنستے ہو تو مجھ سے رابطہ کرو، ہم نے جلدی جلدی اس کا ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور میرے پاس دن بڑے کم ہیں۔ 2 سالوں کے اندر اس نے عربی سے اطالوی زبان اس میں ان کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا، اور وہ 1-2 نہیں 80 کتابیں تھیں۔ جب وہ مرا، آج بھی اس کا نام گینز بک آف دا ریکارڈ میں بڑے حروف کے ساتھ بڑے ترجمان کے نام پر لکھا جاتا ہے۔ ہمیں تو اگر ڈاکٹر کہتے کہ سر میں درد ہے تو پہلے آ کر گھر میں بولتے ہیں کل روزہ نہیں رکھنا ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا سر میں درد ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا سر میں درد ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اچھا روزہ نہیں رکھنا، نماز تو پڑھ نہیں، سر نیچے جائے گا تو اور سر میں درد ہوگا نا، نماز بھی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمیں بڑی بیماری تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ دیکھیں بلڈ کینسر جیسے مرض کے متعلق ڈاکٹر تشخیص کر رہا ہے، اور وہ ہمت نہیں ہار رہا۔ اپنی اس 2 سالوں کے اندر اس نے 80 کتابوں کا ترجمہ عربی زبان سے اطالوی زبان میں کیا، اور ایسے کئی سارے 20 واقعات وہ ہمیں ملتے ہیں۔
تو وسعی لہا سعیہا، کوشش آخرت کی ایسی ہونی چاہیے سعیہا، جیسے رب مانگتا ہے کوشش۔ اور تیسری بات فرمائی وَهُوَ مُؤْمِن، مومن بھی ہونا چاہیے، ایمان والا بھی ہونا چاہیے۔ ایمان کے بغیر آخرت کی کوشش کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی کی نیت صاف ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کا عمل، اس کے لیے کوشش وہ بھی صحیح کر رہا ہے۔ کیسی کوشش؟ جیسے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس نبی کے فرمان کے مطابق اس کا عمل ہے۔ اس لیے کہ اگر عمل نبی کے طریقے کے مطابق نہیں فَهُوَ رَدٌّ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مردود ہے، وہ عمل سنت کے موافق نہیں، وہ مردود ہے۔ اس لیے سنت کا لبادہ ضرور ہونا چاہیے عمل کے اندر۔ ہم نے 4 رکعت فرض پڑھی، میں اگر 5 رکعت پڑھاؤں تو 5ویں رکعت میں بھی قرآن ہی پڑھوں گا۔ ہاں جی، 5ویں رکعت میں بھی قرآن پڑھوں گا، فاتحہ پڑھوں گا۔ کیا خیال ہے وہ نماز ہو جائے گی؟ تو میں تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں۔ 5ویں رکعت میں رکوع ہوگا، سبحان ربی العظیم پڑھوں گا، 2 سجدے کروں گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اب اس میں طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں رہا۔ محمد الرسول اللہ 4 رکعت پڑھا کر چلے گئے، بتلا گئے، سمجھا گئے۔ تو جس عمل کے اندر طریقہ ترک محمدی نہیں ہوگا وہ عمل مردود ہے۔ اور تیسرا فرمایا مومن، ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہیں ہے، نیت بھی خالص ہے، عمل بھی محمد الرسول اللہ کے مطابق ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہر عمل کے اندر یہ 3 چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ ایمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایمان والوں کی اہمیت ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ 2 آدمی سفر کر رہے ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک آتش پرست ہے، آگ کو پوجنے والا، اور دونوں نے کہا ساتھ کھائیں گے، ساتھ پیئیں گے، سفر چلے گا اسی طرح۔ ٹھیک ہے جی۔ چرتے 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 زاد راہ ختم ہو گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، تو آتش پرست نے کہا اب کیا کریں، سفر بڑا ہے، اس لیے دعا کرتے ہیں، پہلے تم کرو دعا کہ ہمیں کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے، پھر اگلے مقام پر میں کروں گا۔ مسلمان نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مسلمان نے مصلی بچھایا، اے اللہ سفر ہے ہمارا، یہ آتش پرست ہے، آگ کو پوجنے والا ہے، یا اللہ ایمان کی لاج رکھنا، عزت کی لاج رکھنا، ورنہ یہ تو دجیاں اڑا دے گا۔ مسلمان ایسے، مسلمان ایسے، دعا ختم کی۔ ایک غیب سے آدمی آیا اور بڑا تھان لے کر آیا، تھال کے اندر ساری نعمتیں، کئی ساری، کھا کر آگے چل پڑے۔ آگے جا کر جب دوبارہ پڑاؤ ڈالا، مسلمان نے کہا ہاں کافر، تیرا نمبر ہے اب۔ مسلمانوں کی تو ایک عادت بھی ہے نا کہ اگر خود اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو ٹوک رہا ہے، میں تو نفل پڑھتا ہوں، تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، یہ نہ کرا کرو، بعض جگہ پھنس بھی جاؤ گے۔ یہ ہمارا بھائی دبئی میں یہ بتا رہا تھا، ان کے ساتھ کمپنی میں، کہا ایک سوڈانی جو کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کبھی بات ہوتی تھی وہ فوراً کہہ دیتا تھا کہ تمہیں کلمے آتے ہیں، اس نے 6 کلمے یاد کیے ہوئے تھے، وہ کہتا تم 5واں کلمہ سناؤ، مسلمان خود بخود چپ کر جاتا تھا، جب آتا نہیں ہے تو کہاں سے آئے گا، کلمہ آتا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے تو کہاں سے آئے گا۔ میں ایک نکاح میں گیا، دلہا میاں کو میں نے کہا
میں نے کہا نکاح سے پہلے، ایجاب و قبول سے پہلے میں کلمے سنوں گا۔ کلمے یاد ہیں؟ اس کو ایسے پسینے آ رہے ہیں، ایسے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہا مولوی صاحب جس ہوٹل میں کراچی میں بولو میں کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوں، کلمے نہ سننا، میری عزت کا سوال ہے، پھنس جاؤں گا۔ پہلا دوسرا کلمہ تو آتا ہی ہوگا اسے، لیکن آگے کی بات کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ تو وہ آتش پرست، اس نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، غیب سے ایک آدمی آیا، تھال لے کر آیا، اس میں نعمتیں، اور رکھ کر آتش پرست کی دعا ختم، تھال سامنے، وہ کہے آگ کو بوجھنے والا کھانا، اب اس کا لقمہ اٹھتا نہیں ہے، اندر نگلتا نہیں ہے، کیونکہ پریشان ہے۔ یار میں تو مسلمان تھا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی توحید پر کاربند تھا، اللہ کو واسطہ دیا، اللہ نے ایمان کی لاج رکھی اور میری بات تو پوری ہو گئی، یہ تو کافر ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو گئی؟ پریشان ہے، پریشان ہے۔ اس نے کہا کھاؤ نا۔ مسلمان کو پسینہ، یار پہلے بعد میں کھاؤں گا، پہلے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کیا دعا مانگی۔ اس نے کہا اس کو چھوڑو تم کھاؤ۔ کہا نہیں پہلے بتاؤ پھر کھاؤں گا۔ اس نے کہا میں تو کافر تھا، مجھے تو پتہ ہے کہ آگ کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں نے کہا کہ اے اللہ میں اس کافر مسلمان کے ساتھ ہوں، اے مسلمان کے اللہ جیسے تو نے اس کی دعا کی قبول کی، میں اس کے ساتھ ملا ہوا ہوں، اس کی لاج رکھتے ہوئے تو میری دعا بھی قبول کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے میری دعا قبول کر لی۔ وہ مسلمان خوش ہو گیا، اور اس کافر نے بھی کہا کہ اب پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر، پھر آگے سفر کریں گے، پھر کھائیں گے۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایک کافر وہ اگر ایک مسلمان کا واسطہ، اس کے ایمان کا واسطہ اللہ کو دے تو اللہ اسے بھی مشرف و اسلام بھی کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو خود ایمان والا وہ جب کوئی عمل کرے گا تو اللہ اس کو کتنے چاند لگائے گا، اس کو ترقی کی کن منازل پر پہنچائے گا، انسان سوچ نہیں سکتا۔ خود اللہ فرما رہا ہے یہ 3 عمل تم کر لو، نیت خالص تمہاری ہونی چاہیے، عمل کے اندر سنت کا لحاظ تم نے رکھنا ہے، صحیح عمل تم نے کرنا ہے، کوشش جیسی مانگی گئی ویسے تم نے کرنی ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ رب العالمین فرماتے ہیں پھر میرا کام کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ، جو تم محنت کر کے آؤ گے مشکورہ، تمہاری قدردانی میں کروں گا، اور اللہ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں۔ ایک ایک قدم کی اللہ لاج رکھتا ہے، ایک ایک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ لاج رکھتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کو بنائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا عمل خالصتاً اللہ کے لیے، اور جیسے نبی نے فرمایا ویسے ہی وہ عمل کرتے رہے ایمان سے بھرے ہوئے۔ اب جب اپنی زندگی میں دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل قبری فی بلد حبیبک۔ حضرت عمر نے دعا مانگی، کیا دعا؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موت دے دے۔ یہ حضرت عمر دعا کر رہے ہیں اپنے راستے میں۔ راستہ وہ پہاڑوں میں بھی ہے، راستہ میدانوں میں بھی ہے، راستہ جنگلوں میں بھی ہے، راستہ بیابانوں میں بھی ہے، راستہ سمندر میں بھی ہے، لیکن عمر نے دعا مانگی، اللہ نے راستہ کون سا دیا؟ باوضو کھڑے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہیں، مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، شہادت اللہ نے پھر ایسی دی،
شہادت ایسی دی، ایسے اللہ قدردان ہے۔ دوسری دعا کیا مانگی؟ وجعل قبری فی بلد حبیبی کا، اے اللہ اپنے پیارے حبیب کے شہر میں مجھے موت دے دینا اور میری قبر بن جائے، میری قبر پیارے حبیب کے شہر میں۔ تو جنت البقیع ہے، اتنا بڑا قبرستان، وہاں قبر بن سکتی تھی، احد میں بن سکتی تھی، کہیں اور بن سکتی تھی، لیکن اللہ قدردان کتنے بڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو نے تو نبی کے شہر میں قبر مانگی تھی، میں تجھے ریاض الجنہ میں قبر دوں گا، میں تجھے محبوب کے حجرے میں قبر دوں گا، میں تجھے محبوب کے قدموں میں قبر دوں گا۔ آج تک عمر محبوب کے قدموں میں، روضہ رسول میں، حجرے اقدس کے اندر، جنت کے حجرے میں سو رہا ہے۔ اتنے بڑے اللہ قدردان ہیں۔ تو یوں نہ سمجھے کہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادت، ہم اگر واقعتاً خالصتاً اللہ کے لیے کر لیں اور جیسی کوشش مطلوب ہے ویسے کر لیں، ایمان کے ساتھ کر لیں، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین بڑے عظیم قدردان ہے۔ وہ قدردانی اس دنیا میں بھی آپ کو کرا سکتے ہیں اور آخرت میں تو یقینی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام صفات سے متصف فرمائے۔